میں خلقت میں تمام انبیاء سے پہلے ہوں. سب سے پہلے ہمارا دین جو تقاضا کرتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا. اس کے بعد عقیدہ رسالت جس کو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. میرے آقا کے کمالات میں یہ نقص ہوتا کہ 30 دجال آئیں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ سارے جھوٹے کے جھوٹے ہوں گے. پھر معاذ اللہ یہ کہنے لگا میں خود عیسیٰ بن کر آیا ہوں. تو آہستہ آہستہ پھر مرزا نے کہا کہ میں ذلی نبی بن کر آیا ہوں. پھر کہنے لگا میں بروزی نبی بن کر آیا ہوں معاذ اللہ. پھر کہنے لگا میں بعینہ محمد بن کر آیا ہوں. تو فرمایا ایسے پیر پر بھی اور اس کے آستانے پر پیر مہر علی شاہ جو ہے لعنت کرتا ہے. کہ حضور نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں. اگرچہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا. لوگو یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الانبیاء خلقا، میں خلقت میں تمام انبیاء سے پہلے ہوں. خلقت سے مراد یعنی میرے آقا کی پیدائش مبارکہ، میرے آقا کا ظہور مبارکہ، میرے آقا کی نبوت کا جو ظہور ہے وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الانبیاء خلقا، میں تمام نبیوں سے پہلے خلقت میں ہوں. وآخرهم بعثا، جبکہ بعثت میں اس دنیا میں تشریف لانے میں میں سب سے آخر میں ہوں. یعنی انبیاء کی ابتدا بھی مجھ سے ہوئی اور انبیاء کا اختتام بھی مجھ محمد. تو دائرے کی ابتدا بھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر وہ دائرہ جب تکمیل تک پہنچتا ہے تو اس کا نقطہ اختتام بھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آغاز بھی میرے آقا ہے اور انتہا بھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت. صاحبان ذی وقار، ہم سب مسلمان الحمدللہ، ہم دین کی جتنی بھی مبادیات ہیں ہم سب ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا دین جو تقاضا کرتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. یعنی اللہ عز و جل کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی عبادت، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ کو ماننا، یہ اللہ کی توحید ہے. اور الحمدللہ ہم سب مسلمان اللہ کی توحید کے قائل ہیں. ہم شرک کی مکمل طور پر نفی کرتے ہیں. کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی معبود نہیں سمجھا جا سکتا، کسی کو بھی نہ سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے. سجدہ عبادت تو ویسے ہی حرام ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے تو میرے آقا نے فرمایا میری امت میں اللہ نے سجدہ تعظیمی بھی حرام فرما دیا. پچھلی امتوں میں جائز تھا. حضرت آدم کو بھی سجدہ کیا گیا تھا نا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت نہیں تھا. اللہ عز و جل نے خود حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو. تو ہر ایک فرشتے نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ چونکہ جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اسی لیے اللہ نے پھر اس کو راندہ درگاہ فرما دیا. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سجدہ کیا حضرت یعقوب نے، اور آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے اور حضرت یوسف کے رشتے میں بھائی تھے، سوتیلے بھائی، انہوں نے سجدہ کیا تھا. آپ کی رشتے میں جو خالہ تھی انہوں نے سجدہ کیا. تو سجدہ جو ہے یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا. لیکن یہ سجدہ تعظیمی اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر. کیوں؟ سجدہ تعظیمی تو پھر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لائق ہوتا، پھر میرے آقا کو بھی سجدہ کرتے. اور صحابہ نے اس کا اظہار بھی کیا، یا رسول اللہ ہم ان جانوروں کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ چرند پرند کو دیکھتے ہیں، ہم نے درختوں کو دیکھا، وہ جب آپ کی بارگاہ میں چل کر آئے تو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں.
تو یا رسول اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو انسان ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہوتے ہیں، آپ کے امتی ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے انسان پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو، فرمایا میری امت میں اللہ نے حرام فرما دی۔ تو حضرات ذی وقار یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی عبادت کرنا دل و جان سے۔ الحمدللہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، میرے آقا جو شریعت لے کر آئے، میرے آقا جو قرآن لے کر آئے، میرے آقا نے جس طرح عبادت کا طریقہ ہمیں بتلایا، ہم اس طرح عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہم غیر اللہ کی عبادت کو شرک تسلیم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے شرک سے بالکل منزہ ہیں، بالکل پاک ہیں، ہم شرک کی نفی کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے پہلے عقیدہ جو ہے مسلمان میں پیوست ہونا، مسلمان کی رگوں میں پایا جانا، مسلمان کے خون میں اس عقیدے کا راسخ ہونا یہ ضروری ہے، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت، جس کو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی توحید کے بعد دوسرا جو عقیدہ ہم مسلمانوں نے دل و جان سے جس کو ماننا ہے وہ عقیدہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی پیچھے بھی اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، لیکن جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت فرما دی۔ باقی انبیاء کو اللہ نے نبوت عطا کی، لیکن حضور کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت عطا فرما دی کہ اے نبی آپ کو نبوت بھی عطا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو رسالت بھی ادا کر رہے ہیں، آپ کو رسالت کا بھی تاجدار ہم نے بنایا، آپ کو نبوت کا بھی تاجدار ہم نے بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اے نبی مکرم آپ پر ہم نے ختم نبوت فرما دی، ہم نے نبوت کا اختتام فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 300 سے بڑھ کر احادیث مبارکہ میرے آقا کی زبان رسالت سے جو احادیث نکلنے والی ہیں اس میں میرے آقا کی ختم نبوت کا بیان ہے۔ گویا حضور نے تواتر کے ساتھ اس کا اظہار فرما دیا، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ اے لوگو یاد رکھنا، ان الرسالۃ بے شک رسالت، والنبوۃ اور نبوت قد انقطعت تحقیق وہ منقطع ہو، ختم ہو، جہاں تھی وہاں وہ اپنے مقام عروج کو، مقام کمال کو، اپنی معراج کو پہنچ گئی، قد انقطعت بس وہ ختم ہو گئی۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، بس یاد رکھنا میرے بعد نہ اللہ نے کوئی رسول بنایا، نہ میرے بعد کوئی نبی بھیجے گا، نہ بھیجنا ہے نہ بھیجے گا۔ اللہ عز و جل نے اس کا اظہار قرآن پاک میں فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ نبوت کی مہر جو ہے، ختم نبوت کی مہر اللہ نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تم ہوتے، لیکن میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا اے علی تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی مثال، لیکن یاد رکھنا موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا مقصود ہوتا تو اللہ عز و جل حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کو زندگی عطا فرماتا۔ میرے آقا کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے
बचपने में ले लिया। क्यों? अगर मेरे आका का फर्जंद, मेरे आका का शहजादा अगर हयात मुबारका में रहते और बड़े होते और नबूवत न मिलती तो ये नबूवत में नक्स पाया जाता। मेरे आका के कमालात में ये नक्स होता कि बाकी तो हर नबी का फर्जंद जो भी बड़ा हुआ अल्लाह ने उसको नबूवत अता फरमाई। हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ को अता फरमाई, फिर हजरत याकूब बेटे हैं हजरत इसहाक के, अल्लाह ने उनको भी नबूवत अता की। हजरत इसहाक बेटे हैं हजरत इब्राहीम के, अल्लाह ने उनको भी नबूवत अता फरमाई। तो ये फर्जंद, ये नस्ल दर नस्ल अल्लाह जो है नबूवत का सिलसिला जारी सारी फरमाए हुए था। अगर मेरे आका के शहजादे को अगर नबूवत ना मिलती तो ये मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारका में तनकीस होती। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ, इसीलिए अल्लाह ने बचपने में ही अल्लाह ने अपनी बारगाह में वापस बुला लिया। इसीलिए मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई रसूल नहीं, कोई नबी। अब ये जो झूठे आए मुसैलमा कज़्ज़ाब, दज्जाल जैसे, और फिर जो है हमारे दौर में बरे सगीर में जो मिर्जा मलऊन जैसे नमूदार हुए, तो इनके बारे में हुजूर ने पहले ही बतला दिया था कि ए मेरे सहाबा याद रखना, मेरे बाद झूठे कज़्ज़ाब आएंगे, 30 दज्जाल आएंगे। मेरे आका ने फरमाया वो सारे झूठे के झूठे होंगे, वो नबूवत का दावा भी करेंगे, लेकिन याद रखना अल्लाह ने मेरे ऊपर खत्म नबूवत फरमा दी, खत्म रिसालत फरमा। ये मिर्जा जब उठा तो पीछे ये अंग्रेज का पलंदा था, तो इसने सबसे पहले मुसलमानों का लिबादा जब ओढ़ा, इसने कहा मैं मुस्लिह बनकर आया हूं। चंद दीन की बातें इसने याद कर ली तो ये कहने लगा मैं मुस्लिह बनकर आया हूं। अब जरा अंदाज देखिएगा, जो है इसका अंदाज देखिए किस तरह जो है अपने पैंतरे बदलता है, गिरगिट की तरह इसके रंग किस तरह बदलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो दुकानदारी चलने लगी तो कहने लगा मैं जो है मुबल्लिग बनकर आया हूं, मैं मुबल्लिग, मैं तबलीग करने वाला हूं, तुम्हारे अंदर तबलीग करता हूं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो तबलीग जारी सारी होने लगी तो फिर कहने लगा मैं मुजद्दिद बनकर आया। अब इसने इससे बड़ी छलांग लगाई कि मैं मुजद्दिद कहते हैं दीन की इस्लाहात के अंदर जो है वो नई जिद्दत लाने वाला, उसके अंदर जो है, क्यों दीन जो है 1400 साल से मेरे आका की शरीयत मुबारका जारी सारी है। अब उस वक्त उसूल कुछ और थे, उस वक्त कुएं का रिवाज था, तो अब वो कुएं तो नहीं रह गए, तो अब जो है मुजद्दिद जो है उसकी तजदीद करता है, वो हालात हाजरा के मुताबिक जो है जो मसाइल होते हैं उनका हल बताता है। तो कहने लगा मैं मुजद्दिद बनकर आया। जब मुजद्दिद से इसका काम चलने लगा फिर इसने ऊपर और छलांग लगाई माअज़ल्लाह, फिर कहने लगा मैं मिस्ल मसीह बनकर आया हूं, यानी कहने लगा हजरत ईसा की मैं मिस्ल, जैसे हजरत ईसा थे माअज़ल्लाह। हमारा ये अकीदा हजरत ईसा की मिस्ल भी और कोई नहीं हो सकता, हजरत ईसा सिर्फ एक है और कोई ईसा नहीं बन सकता, और कोई ईसा नहीं बन सकता। कहने लगा मैं मिस्ल मसीह बनकर आया हूं, मैं ईसा की मिस्ल बनकर आया हूं। फिर माअज़ल्लाह ये कहने लगा मैं खुद ईसा बनकर आया हूं, यानी अल्लाह ने ईसा को दोबारा भेज दिया। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत। तो ये कहने लगा कि मैं मसीह बनकर आया हूं। फिर उसके बाद इसने और जो है छलांग लगाई। अब मुझे बताइए इतने दिनों के अंदर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पैंतरे बदलता गया, रंग अपने तब्दील करता गया। क्यों? पीछे जो है वो अंग्रेज की जो पुश्त पनाही थी वो दरअसल जो कुछ इससे उगलवाना चाहती थी वो अपने जो है अब अपने मकाम पर वो आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, जो उसकी मंजिल मकसूद थी। क्यों? अंग्रेज ने ये कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहते हैं कि मुसलमानों को खाना पीना अगर तुम देना छोड़ दो तो ये फिर भी जिंदा रह जाएंगे, लेकिन अगर इनसे इश्क नबुव्वत, इसके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर दौलत तुम छीन लोगे तो ये एक मुर्दा जिस्म, मुर्दा लाश तो रहेंगे लेकिन इनके अंदर रूह मोहम्मद निकल चुकी होगी। और इस तरह जो है तुम पैंतरे बदलो और मोहब्बत रसूल जो मुसलमानों का शियार जिंदगी है, जो इनकी रगों में पाया जाता है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनका तमगा इम्तियाज है, तो इस तमगा इम्तियाज से इनको जो है पीछे हटा दो। फिर उसके बाद जो तुम चाहो इन मुसलमानों से करवा डालो, ये मुसलमान जो है सब कुछ करने को तैयार हो जाए। तो असल योरिश यही थी, अंग्रेज की साजिश यही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मिर्जा ने कहा कि मैं जिल्ली नबी बनकर आया हूं, माअज़ल्लाह। उसने कहा कि मैं नबी का साया, हुजूर का साया भी नहीं था। अल्लाह ने मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते थे तो मेरे आज हम चलते हैं तो पीछे साया बनता है। मेरे आका जब चला करते थे तो मेरे आका के जिस्म अनवर को अल्लाह ने इतना लतीफ बनाया था कि मेरे आका
آقا کا سایہ بھی نہیں بنتا تھا۔ یہ ملعون کہنے لگا میں ذلی نبی بن کر آیا ہوں، میں نبی کا سایہ بن کر آیا ہوں۔ پھر کہنے لگا میں بروزی نبی بن کر آیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر کہنے لگا میں بعینہ محمد بن کر آیا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ نے نبوت عطا کی، اسی طرح مجھے بھی اللہ نے نبوت عطا کی۔ اب مجھے بتائیے، مسلمانوں کی جو اساس تھی، مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا، مسلمان کے ایمان کی اصل جو روح تھی، وہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، تو اس نے آ کر یہاں پر جو ہے چوٹ لگائی اور کہنے لگا میں نبی بن کر آیا ہوں، دیکھو اللہ مجھ سے کلام بھی کرتا ہے، اور اپنی طرف سے یہ اپنی چیزیں کھڑا کرتا تھا۔ اور پھر کہنے لگا، یہاں تک کہ کہنے لگا میری نبوت کو اگر کوئی مرد تسلیم نہیں کرتا تو وہ جنگل کے خنزیر ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا جنگل کا خنزیر ہوتا ہے جو میری نبوت کو تسلیم نہیں کرے۔ اب یہاں پر اللہ عز و جل نے بندگان خدا کو، اللہ نے اپنے بندوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ جذبہ عطا فرمایا۔ جب یہ مرزا جو ہے اس نے مکمل طور پر اپنے پنجے گھاڑے، اپنی جو ہے پر نکالے، تو اتنے میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ حرمین شریفین حضور کی بارگاہ میں مدینۃ المنورہ آپ جلوہ گر، یہ ہر مکتبہ فکر جو ہے اس بات کو تسلیم کرتا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، علماء دیوبند نے اس بات کو مکمل طور پر لکھا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں حرمین میں موجود، وہاں حرمین میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے بتلایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے مہر علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ہوئی ہے کہ آپ اپنا دورہ یہیں پر موقوف فرمائیں اور واپس اپنے وطن لوٹ جائیں، کیونکہ وہاں پر ایک مرزا دجال جو ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر جو ہے وہ مکمل طور پر حملہ کر رہا ہے اور جا کر حضور کی نبوت کا پہرا دیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں سے آپ واپس آتے ہیں اور آپ جو ہے گولڈا شریف آپ بیٹھ کر جو ہے مرزا کو چیلنج کرتے ہیں، آؤ میدان میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، اور میں بھی بتلاتا ہوں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوتا ہوں، میں آل رسول ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا خون ہوتا ہوں، آؤ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب چیلنج کیا تو چونکہ جھوٹا تھا تو جھوٹ تو واضح ہونا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ سچ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کس حد تک جھوٹا ہے۔ تو پینترے بدلنے لگا، کہنے لگا اچھا میں وہاں نہیں آتا، مہر علی شاہ جو ہے وہ آئیں، ادھر بادشاہی مسجد جو ہے یہ دن اور یہ وقت جو ہے میں دیتا ہوں اور وہ آ جائیں، یہاں آ کر مناظرہ کریں گے، میں بھی اپنی قلم دوات جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھاؤں گا اور اپنی قلم دوات کو حکم دوں گا، وہ بھی لکھے گی، اور ادھر سے جو ہے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی لکھیں گے، جس کی تفسیر زیادہ اتھینٹک ہوئی تو مان جائیں گے وہ سچا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ مناظرہ، مجھے یہ چیلنج قبول ہے۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر چلے اور آپ کے راستے میں جتنے بھی آستانے تھے، جتنے بھی پیر خانے تھے، جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی اساتذہ تھے، جتنے بھی دین کے مبلغ تھے، آپ نے سب کو اپنے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ وہ وقت ہے جس کا کھاتے ہو آج اس کے گیت بھی گاؤ۔ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اب پہرا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ کسی پیر نے کہا کہ مہر علی شاہ ہمارا کام تو آستانوں میں رہنا ہے، یہ کیا کام ہوا، تم کیوں باہر نکل رہے ہو؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے منہ پر تماچا مارا اور فرمایا اگر ایسی پیری مریدی تم سمجھتے ہو تو ایسی پیری مریدی پر میں لعنت کرتا ہوں کہ جس پیری مریدی میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی پیروی نہ ہو، میرے آقا کی نبوت کی ختم نبوت کی پاسداری کا جب وقت آئے تو اس وقت اگر وہ پیر جو ہے اپنے آستانے سے نکلنا ہی اپنی توہین سمجھے تو فرمایا ایسے پیر پر بھی اور اس کے آستانے پر پیر مہر علی شاہ جو ہے لعنت کرتا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اس وقت جو ہے وہ علماء حقہ کے طور پر آپ منظر عام پر آئے۔ تو مرزا نے پہلے آنا ہی نہیں تھا تو وہ نہ آیا، جو وقت مقررہ تھا، بادشاہی مسجد تھی، وہیں پر جو ہے سارا مناظرہ ہونا تھا، وہ وقت طے پایا تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگا، مرزا کہنے لگا، جھوٹا کذاب تھا، وہ کہنے لگا کہ جی پیر مہر علی شاہ کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے پٹھان آئے ہوئے تھے، مجھے ان سے ڈر تھا کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اس لیے میں نہیں آیا۔ وہ تھا ہی جھوٹا، اس نے آنا ہی نہیں تھا۔ حضرت شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت منظر
دیکھا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا، لال پیلا لال سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے آج اگر مرزا یہاں پر آ جاتا، وہ تو کہتا تھا کہ ہم تفسیر لکھیں گے، آپ فرماتے میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوتا ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا بلکہ اپنی قلم اور دوات کو اللہ کے حکم سے میں اذن دیتا، وہ قلم دوات خود بخود لکھنا شروع کر دیتی۔ فرمایا پھر پتہ لگ جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کون اللہ کا بندہ ہوتا ہے، رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے، اور کون کذاب جھوٹا دجال ہوتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علماء حق کا سب اٹھے، اور پھر اللہ عز و جل نے ہمارے آئین پاکستان میں اور ہماری اس وقت کی حکومت کو اللہ نے یہ عقل سلیم عطا فرمائی، اور اللہ عز و جل نے اس وقت کے علماء حقہ کو یہ مکمل طور پر استقامت عطا فرمائی، اور ان کو یہ جذبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے منظر عام پر آ کر حکومت کے سامنے یہ سارے اپنے مشاہدے اور اپنے سارے تجربات رکھے، اور کہا کہ یہ قادیانی یہ غیر مسلم ہیں، یہ کافر ہوتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا ان کو آئین پاکستان کی روح سے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لبادہ انہوں نے ہمارا اوڑا ہوا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ 1974 میں آئین پاکستان میں یہ مسودہ، یہ قرارداد یہ پیش کی گئی، حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرارداد پیش کی، اور اس وقت کے جو حاکم تھے، اس وقت کے جو حکومت کے جو سربراہ تھے ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ، اسی بنا پر ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے اس پر دستخط کیے اور قرارداد کو منظور کیا، اور اس نے اس کے بعد کہا کہ میں اپنی موت پر سائن کر رہا ہوں۔ اسے پتا تھا اب جو ہے انگریز جو ہے مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میں اپنی موت پر گویا کہ سگنیچر کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کا آئین جو ہے یہ پاکستان کا آئین ہے کہ یہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے اسی سال فروری میں ایک فیصلہ سنایا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، تو سپریم کورٹ میں جب فیصلہ سنایا گیا وہ ایک مبارک احمد ثانی وہ قادیانی ملعون کے حق میں تھا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ قادیانی تھا۔ اس نے کیا کیا؟ ہماری کتاب اٹھائی، ہمارا قرآن اٹھایا اور اس کی تفسیر لکھ۔ اب مجھے بتائیے ایک غیر مسلم ایک کافر کو حق حاصل ہے کہ وہ ہماری کتاب میں وہ اپنی طرف سے تحریف کرنا شروع کر دے، اس کی تحریف کرنا، اس کے اندر اس کی تفسیر کرنا شروع کر دے؟ یہ اس کو حق حاصل تو نہیں آئین کے اعتبار سے، شریعت کی روح سے، قوانین پاکستان کی روح سے۔ تو اس لیے ہمارے علماء حقہ نے اس پر جو ہے مکمل طور پر اعلان اٹھایا، اور آپ نے جو ہے سارے علماء اکٹھے ہوئے اور حکومت پاکستان کو کہا، چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ اس آپ فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ آپ قادیانیوں کو اگر سہولت دے رہے ہیں تو قادیانی تو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے اقتداروں میں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ہماری شریعت کے اندر جس طرح تحریف کرنے کی کوشش اس وقت کی تھی اب بھی اسی طرح یہ جاری و ساری ہیں۔ لہذا آپ خدارہ جو ہے آئین پاکستان کی روح سے فیصلہ سنائیں۔ تو پھر جو ہے نظر ثانی کی اپیل جاری ساری رہی۔ پھر جو ہے اب یہ فیصلہ آیا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، جب فیصلہ آیا تو فیصلہ اب حکومت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا، اس فیصلے میں کیا سنایا گیا کہ ان قادیانیوں کو اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ان کو اپنی آزادی حاصل ہے، جو کچھ کرنا چاہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار ہم اپنے سپریم کورٹ سے یہ پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتائیے ان کا مذہب ہے کیا؟ یہ قادیانی ہوتے کون ہیں؟ یہ آیا کہ کافر ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، یہ سکھ ہوتے ہیں، یہ یہودی ہوتے ہیں، یہ عیسائی ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کا پہلے مذہب تو واضح کریں نا، پھر ان کو مذہبی آزادی آپ دیں نا۔ سکھوں کا مذہب واضح ہے، وہ گردوارے میں جا کر عبادت کرتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کا اپنا جو عبادت خانہ ہے وہ اس میں جا کر عبادت کرتے ہیں، عیسائی اپنے گرجا گھر میں جا کر عبادت کرتے ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، وہ اس کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ تو وہ اقلیت ہیں ہمارے پاکستان میں، اقلیت کا حق جو ہے وہ ہر ایک غیر مذہب کو جو ہے وہ جو غیر مسلم ہے اس کو حاصل ہے۔ لیکن یہ قادیانی کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے بتلایا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں، آئین پاکستان نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ کافر ہوتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو ان کو مذہبی آزادی اگر آپ دیتے ہیں تو کاہے کو مذہبی آزادی حاصل ہے؟ یہ قرآن بھی ہمارا
پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، تو قرآن میں یہ جا بجا اللہ عز و جل کی توحید میں یہ نقص کرتے ہیں، توحید میں یہ کوتاہی کرتے ہیں۔ مرزا ملعون کہتا تھا کہ اللہ عز و جل نے خود میرے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیں اللہ جو ہے وہ بندے کا محتاج ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اللہ کو بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو خالق و مالک ہے، ہدایت کا اصل منبع تو اللہ ہے، ایمان دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وہ مرزا ملعون کہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہذا اب جو میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا وہ جنگل کا سور ہوگا، جنگل کا خنزیر ہوگا۔ اور آج ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ صاحبان ذی وقار اپنے ہوش و حواس میں بیٹھ کر ذرا سوچئے تو صحیح، آج اگر آپ ان کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں گویا آپ بھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو ہے آپ اس پر بھی جو ہے گستاخی کر رہے ہیں اور میرے آقا کی ختم نبوت میں غداری کر رہے ہیں، اور اس غداری کے مرتکب میں اور آپ سارے ہوں گے اگر ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ لہذا ہم نے پچھلے جمعے بھی اس پر مفصل گفتگو کی تھی اور اس جمعے بھی، اور ہم دراصل اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، وہ ہماری نماز کو نہیں استعمال کر سکتے، وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں قرار دے سکتے، انہوں نے آج بھی مسجد کہا ہوا ہے، وہ کلمہ ہمارا استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ کافر ہیں۔ کبھی یہودی نے ہمارا کلمہ پڑھا، کبھی عیسائی نے ہمارا کلمہ پڑھا، عیسائی نے ہمارے قرآن کی ترویج و اشاعت کی، اس کی پبلسٹی کی، تو لہٰذا انہوں نے نہیں کی، لہٰذا وہ اقلیت ہیں، ان کو اپنا حق حاصل ہے، ہم نے ان کو اپنے حق سے محروم نہیں کیا، ہم نے قادیانیوں کو کیا جینے کا موقع نہیں دیا؟ وہ اقلیت ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، جائیں جیئیں، کھائیں پیئیں، اپنا رزق، اپنا جتنا ان کی تجارت ہے، جتنے بھی ان کے جو ہے وہ اسپیکٹ ہیں، وہ سارے مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھے جائیں۔ لیکن جب مذہب کی بات آئے گی اس وقت جو ہے قادیانی ہماری کوئی بھی چیز کو استعمال نہیں کریں گے، وہ نہ نماز کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ قرآن کو، نہ وہ ہمارے نبی کے کلمے کو، نہ ہمارے نبی کی شریعت پر، جب وہ عمل پیرا ہی نہیں، جب وہ قرآن کے ہیں بھی منافی، جب وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا انکار دراصل انسان کا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا ہوتا ہے، تو یہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی۔ میرے آقا نے مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا، اے لوگو یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ قادیانی کہیں کہ مرزا جو ہے وہ نبی ہے، وہ نبی بن کر آیا ہے اور ہم اس کو تسلیم کر لیں، اور ہمارے چیف جسٹس کہیں کہ ان کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، ان کا جو مذہب ہے اس کی ترویج و اشاعت ان کو کرنے کا حق حاصل۔ تو صاحب کیسے حق حاصل ہے؟ یہ مسلمانوں کا حق کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہیں کافر، میرے نبی کی شریعت کو ان کو استعمال کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تو لہذا ہم سپریم کورٹ کو بار بار یہ بات یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ مکمل طور پر ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے حامی کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک حضور کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان اور ہمارا ایقان ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر میرے آقا کی ختم نبوت پر اگر تھوڑا سا بھی ہم نے کمپرومائز کر لیا، قسم بخدا ہم دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا یہی صحابہ کا شعار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1200 صحابہ کو شہید کروایا اور حفاظ صحابہ تھے یہی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرنا چاہتا ہے، حضور کا قرب پانا چاہتا ہے، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضور کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے، میرے آقا کی ختم نبوت پر مکمل طور پر پہرا دے، کیونکہ میرے آقا کی ختم نبوت پر جو پہرا دیتا ہے حضور اس کی پشت پناہی خود فرماتے ہیں، میرے آقا خود پشت پناہی فرماتے ہیں، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمارا دین بھی مکمل فرما دیا، اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر شریعت کو بھی مکمل فرما دیا۔ اب ہمیں کسی اور دین کی، کسی اور شریعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام کمالات کا سرچشمہ بن کر آئے، وہ جو کمالات اللہ نے ایک ایک کر کے ہر نبی کو، ہر رسول کو عطا فرمائے، کسی کو اللہ نے حسن کا کمال عطا فرمایا، کسی کو اللہ عز و جل نے مسیحائی کی دولت عطا فرمائی، کسی کو اللہ عز و جل نے دریائے نیل میں مکمل طور پر راستے بنانے کا اختیار
عطا फरमाया, किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पत्थर से ऊंटनी निकालने का कमाल अता फरमाया. हर एक नबी को अल्लाह ने जो जो हुनर, जो जो कमाल, जो जो मौजज़ा अता फरमाया. जब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारन तुतनहादारी. अल्लाह ने वो तमाम कमालात अपने नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रख दिए. अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम कमालात अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमा दिए. तो लिहाजा खत्म नबुव्वत हमारा ईमान है और कादियानी गैर मुस्लिम है, वो काफिर हैं. उनका दीन से, हमारी इबादत गाहों से, हमारे कुरान से, हमारी शरीयत से, हमारे कलमे से, हमारी नमाज से, हमारी अजान से उनका कोई लेना देना नहीं. वो इस पर कोई जो है, इस पर कोई भी हर्फ नहीं उठा सकते और ना कोई कलिमा उठा सकते हैं, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है. उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं. हजरात जी वकार, अगस्त का महीना है, आपसे गुजारिश ये करनी थी, हम अगस्त के महीने में अपना मुहिब्बे वतन होने का सबूत जाहिर करते हैं, अपने घर के ऊपर जो है झंडा लगाते हैं. इस महीने मैं आपसे इस दफा गुजारिश करूंगा, झंडा लगाने की बजाय हमें चाहिए अपने घर के सामने एक पौधा लगा दे. हजरात जी वकार, ये पौधे, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ये जिंदगी का सबूत हैं. कसम बखुदा, ये खाते पीते ये इस तरह हैं कि ये अपनी जगह पर कायम व दायम रहते हैं, हमारे लिए खुराक भी बनाते हैं, हमारे लिए मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं. तो ये हमारी हयात का बाइस है, ये पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं, ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज करते हैं ये उसको जज्ब करते हैं. कसम बखुदा, इस दफ़ा आप ये अहादा करें, अपने बच्चों को चेह जाए कि आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वो बाजे बच्चे लेकर फिर रहे होते हैं, तो इस दफ़ा आप ये अपनी सोसाइटी में इस कल्चर को आप मुकम्मल तौर पर जो है नशोनुमा दें कि आप अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने शाहराहों पर आप पौधे लगाएं. ये दरअसल हमारी ज़िंदगी का सबूत है और ये फितरत का ये वो अजीम शाहकार हैं जो इंसान को अमन की, आश्ती की ये अमानत जो है फराहम करते हैं. अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने मुल्क को, अपनी फ़ज़ाओं को, अपनी गलियों को पाकीज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए.